آئے مولا امیر المومنین کی شان میں جو پیغمبر کی احادیث ہیں ان میں سے ایک حدیث اور ہے جسے ذرا سماعت فرمائیے اور اس پہ غور و فکر کرنا ہے اس حدیث پہ، اس لیے کہ پیغمبر کی اس حدیث کا ہماری زندگی کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، اور امیر کائنات کی جو شان میں یہ حدیث ہے اس سے ہمارے لیے ایک بہترین سبق ہے۔ ہمیں طے کرنا پڑ جائے گا کہ ہم آئندہ زندگی کس طرح گزاریں۔ پاک نبی نے فرمایا وَعَلِيٌّ مَعَ الْحَقِّ وَالْحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ تھوڑا ٹائم لگے گا اس بات کو وضاحت کرتے ہوئے، آپ محبت فرمائیں گے تاکہ ایک میسج مولا کی مجلس سے پہنچ جائے۔ علی مع الحق کا کیا مطلب ہے؟ سادہ سا ترجمہ تو یہ بنتا ہے کہ علی حق کے ساتھ ہیں۔ والحق مع علی کا کیا مطلب ہے؟ کہ حق علی کے ساتھ ہے۔ اس حدیث کے دو حصے ہیں، علی مع الحق یہ ایک حصہ ہے، والحق مع علی یہ حدیث کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے میں علیحدہ پیغام دیا جا رہا ہے، دوسرے حصے میں جو پیغام ہے وہ اس سے مختلف ہے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ حدیث کے دو حصے ہیں اور دونوں حصوں سے ایک ہی پیغام ہو، نہیں، جس طرح حدیث کے دو حصے ہیں ان دو حصوں کے اندر پیغام بھی دو دیے گئے، دو میسج دیے گئے، اور اس کے لیے مجھے دو مثالیں دینی پڑیں گی تاکہ حدیث کے دونوں حصے روشن ہو سکے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا دو لوگوں کے درمیان اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، ایک حق پہ ہے ایک ناحق ہے، اور فیصلہ کرنا ہے امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ فریقین میں اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا دو لوگوں کے درمیان، اور فیصلہ کر رہے ہیں امیر کائنات۔ جب مولا کا زمانہ خلافت تھا یا اس سے پہلے تو امیر کائنات کے پاس بہت سارے فیصلے آتے تھے۔ آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ جب دو عورتیں آئیں اور ایک بیٹا تھا، ایک بچہ تھا، اور ہر دو کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ بچہ میرا ہے۔ اب آپ بتائیے کیا دونوں کا ہو سکتا ہے؟ نہیں، یقیناً ان میں سے کسی ایک کا ہے، دوسری عورت کا وہ بچہ نہیں ہے۔ اب جس ایک کا ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ میرا ہے تو وہ ہوئی حق پر، اور جس کا نہیں اور پھر بھی کہہ رہی ہے کہ میرا ہے وہ ہوئی ناحق۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ جو دو عورتیں جنہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ بچہ ہمارا ہے، تو بچہ ایک کا ہی ہے، دونوں کا تو نہیں ہے۔ جس کا ہے وہ حق پر ہوئی، جس کا نہیں ہے وہ کیا ہوئی؟ ناحق ہوئی۔ جب یہ فیصلہ آ گیا امیر کائنات کے پاس اور مولا نے کرنا ہے فیصلہ، تو پیغمبر کی یہ حدیث بتا رہی ہے علی مع الحق، ان میں ایک حق ہے اور ایک ہے ناحق۔ علی کس طرف کھڑے ہوں گے؟ پیغمبر بتا رہے ہیں علی اس طرف کھڑے ہوں گے جو حق پر ہو۔ اب آئیے، یہ تو ایک فیصلہ تھا اس زمانے کا۔ ہم اپنی زندگی میں نگاہ ڈالتے ہیں، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے علاقے کے اندر، تو آج بھی جو چاہنے والے ہیں، دعویٰ محبت رکھنے والے ہیں، ان کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ جھگڑے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ مثلاً زمین کا ایک ٹکڑا ہے جس پر آپس میں کیا ہو گیا؟ جھگڑا ہو گیا۔ اب کسی ایک کا ہے دوسرے کا نہیں ہے، تو جس کا ہے وہ کیا کہلائے گا؟ حق پر، اور جس کا نہیں ہے وہ کیا کہلائے گا؟ ناحق۔ اور دونوں دعویٰ رکھتے ہوں کہ مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، اور امیر کائنات مسند عدالت پر موجود ہوں، تو امیر کائنات کس طرف ہوں گے؟ جی
یعنی ہم جب آپس میں اختلافات کرتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ جس کے ساتھ ہمارا اختلاف ہو رہا ہے ہم حق پر ہیں یا ناحق ہیں۔ کیوں سوچنا چاہیے؟ اس لیے کہ جسے مولا علی کی حمایت مل گئی وہ کامیاب ہو جائے گا، سرخرو ہو جائے گا، اس کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ یاد رکھنا علی مولا کی حمایت کے لیے شرط ہے کہ تو حق پر ہو۔ اگر حق پر نہیں ہے تو علی مولا کی حمایت ملنے والی نہیں ہے۔ کتنے ایسے ہیں، مثال عرض کرتا ہوں، ہمارا جو پاکستان کا قانون ہے اور شرعی مسئلہ بھی ہے، باپ دنیا سے چلا جائے تو اس کی جائیداد کے مالک فقط بیٹے نہیں بنتے، جہاں بیٹے بنتے ہیں وہاں بیٹیاں بھی بنتی ہیں۔ ہاں، ذکر کے لیے مرد کے لیے ڈبل ہے عورت کی نسبت۔ باپ دنیا سے چلا گیا، اب بھائیوں کی کوشش ہے کہ یہ بہنیں یہ جائیداد ہمیں دے دیں، اور بہنوں پہ بڑا پریشر ہے، اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر نہ دیا تو آئندہ میک کا دروازہ تمہارے لیے بند ہو جائے گا، اور انہیں کر دیا جاتا ہے مجبور بعض جگہوں پر، ان کا حق انہیں نہیں دیا جاتا، حق مار دیا جاتا ہے، اور ادھر سے دعویٰ کہ ہم مولا کے چاہنے والے بھی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہ جائے، اگر بہن راضی نہیں یا کوئی اور ہے اور زبردستی کوئی کسی کا حق کھاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں مولا کا چاہنے والا ہوں، وہ تیار ہو جائے کہ وہ مولا کا چاہنے والا اس بات کے لیے آمادہ ہو جائے، اگر وہ حق پر نہیں تو علی مولا بھی اس کے ساتھ نہیں۔ علی مولا کس کے ساتھ ہوں گے؟ جو کیا ہوگا؟ پس پیغمبر نے کیا فرمایا؟ کہا علی مع الحق، علی کس کے ساتھ ہے؟ حق کے ساتھ ہے۔ جن دو میں اختلاف ہوگا جو حق پر ہوگا علی اسی کی حمایت کرے گا۔ دوسرے حصے میں پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ والحق مع علی، حق کس کے ساتھ ہے؟ اب مثال بدل رہا ہوں، پہلے جو مثال دے رہا تھا دو کے درمیان جھگڑا تھا، فیصلہ مولا علی کر رہے تھے، اب مثال بدل رہا ہوں، اب جھگڑا دو کے درمیان نہیں ہے کہ مولا ان کا فیصلہ کریں، اب مثال یہ ہے کہ کسی نے جھگڑا ہی مولا علی سے کر لیا، اختلاف ہی مولا کائنات سے کر لیا، جنگ ہی مولا کائنات سے کر لی، تو پھر اس صورت میں حق کس طرف ہوگا؟ جب ایک شخص مولا کائنات سے اختلاف کر لے، مولا کائنات سے جھگڑا کر لے، مولا کائنات سے جنگ کر لے، اس وقت کہاں ہوگا؟ تو پیغمبر فرماتے ہیں والحق مع علی، جو بھی علی سے لڑے گا حق اسی طرف ہوگا جس طرف علی ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اس لیے اہل سنت کے بڑے بڑے علماء یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہا ہم اور تو کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن اتنا ضرور کہیں گے حق وہیں ہوگا جہاں علی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کی حدیث ہے۔ اس لیے سامعین محترم، اس حدیث سے ہمیں دو پیغام مل گئے۔ پہلا پیغام کیا مل گیا؟ کہ اگر دو جھگڑا کرنے والوں میں سے ایک حق پر اور ایک ناحق ہوا تو علی مولا کس کے حق میں ہوں گے؟ جو حق پر ہوگا۔ اس سے پیغام یہ مل گیا کہ اپنی زندگی میں کبھی کوئی قدم ناحق نہ اٹھانا، اپنی زندگی میں کبھی کوئی کام ناحق نہ کرنا، ہمیشہ حق پہ رہنا تاکہ امیر حق کی حمایت مل سکے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ امیر کائنات سے جو بھی اختلاف کرے گا، مولا سے جو بھی جھگڑا کرے گا، وہ جو بھی جنگ کرے گا، تو حق اسی طرف ہوگا جس طرف علی مولا ہوگا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔